تفسیر کبیر اور مختلف کتب تفاسیر میں مذکور ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں فرشتوں نے جب بنی آدم کا فسق و فجور دیکھا تو اللہ عز و جل سے عرض کی، یا الہی، تو نے انسانوں کو قسم قسم کی نعمتیں عطا فرمائیں، پھر بھی وہ تیری نافرمانی کرتے رہتے ہیں اور گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اگر ہم زمین پر ہوں تو تیری نافرمانی ہرگز نہ کریں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسانوں میں شہوت و نفسانی خواہشات پیدا کی ہیں اور انہی دو چیزوں کے سبب وہ گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں تم میں ہوں تو تم بھی نافرمانی کرنے لگو۔ فرشتوں نے کہا، معاذ اللہ، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ حق تعالیٰ نے فرشتوں کی بہترین جنس سے 2 فرشتے ہاروت و ماروت کو منتخب فرمایا اور انہیں انسانی شکل، انسانی صفات عطا فرما کر زمین پر حکومت و انصرام کے لیے بھیجا اور ان کو شرک و ناحق خون، زنا اور شراب نوشی سے منع فرمایا۔ چنانچہ ہاروت و ماروت زمین پر حکومت کرتے، رات ہو جاتی تو اسم اعظم پڑھتے ہوئے آسمان پر چلے جاتے اور تمام رات عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ الغرض اسی طرح ایک مہینہ گزر گیا۔ ایک دفعہ ایک حسین و جمیل عورت جس کا نام زہرا تھا اپنے شوہر سے لڑائی کر کے ان فرشتوں کے پاس آئی۔ ان فرشتوں میں چونکہ انسانی صفات، شہوت اور نفس کی خواہش پیدا ہو چکی تھی، اس لیے وہ زہرا سے زنا کرنے کے خواہش مند ہوئے، لیکن زہرا رضامند نہ ہوئی۔ دوسرے روز وہ پھر آئی، انہوں نے پھر اس خواہش کا اظہار کیا۔ زہرا نے کہا، اگر تم میری شرط پوری کر دو تو میں تیار ہوں۔ ایک شرط یہ کہ تم شراب پیو، دوسری بت کے سامنے سجدہ کرو، تیسرا یہ کہ کسی شخص کو قتل کر ڈالو۔ فرشتوں نے انکار کیا تو زہرا واپس چلی گئی۔ ایک روز زہرا پھر آئی، اس کے ہاتھ میں شراب سے بھرا پیالہ تھا۔ ہاروت و ماروت نے پھر اسی خواہش کا اظہار کیا۔ زہرا نے کہا، میری وہی شرطیں ہیں، اگر پوری کر دو تو میں تمہاری آرزو پوری کر دوں گی۔ ہاروت و ماروت نے کہا، بت کو سجدہ کرنا اور خون ناحق بہانا تو گناہ عظیم ہے، البتہ شراب نوشی ان دونوں سے آسان ہے۔ یہ کہہ کر ہاروت و ماروت نے شراب کا پیالہ زہرا سے لے کر پی لیا اور اسی حالت میں زنا کے مرتکب ہو گئے۔ فراغت کے بعد معلوم ہوا کہ کسی شخص نے انہیں زنا کرتے دیکھ لیا ہے، پھر انہوں نے اس آدمی کو قتل کر دیا اور حالت نشہ میں بت کو سجدہ بھی کر بیٹھے۔ ان شرائط کے ساتھ ساتھ زہرا نے یہ شرط بھی رکھی تھی کہ مجھے اسم اعظم بھی سکھانا ہوگا۔ چنانچہ ہاروت و ماروت نے زہرا کو اسم اعظم بھی بتا دیا۔ زہرا نے اسم اعظم پڑھا تو حق تعالیٰ نے اس کو آسمان پر اٹھا لیا اور اس کی صورت مسخ کر کے ستارہ بنا دیا۔ ہاروت و ماروت کو جب معلوم ہوا کہ ان کی منظور نظر تیسرے آسمان کا ستارہ بنا دی گئی ہے تو انہوں نے بھی آسمان پر جانے کا ارادہ کیا، مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ چنانچہ مجبور ہو کر حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس گئے اور تمام ماجرا بیان کیا اور ان سے درخواست کی کہ آپ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے سفارش فرمائیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تو حکم ہوا، ان سے کہہ دو کہ یا تو دنیا کا عذاب اختیار کریں یا آخرت کا عذاب۔ ہاروت و ماروت نے عذاب دنیا کو اختیار کیا۔ چنانچہ دونوں فرشتے چاہے بابل میں الٹا لٹکا دیے گئے۔ ان فرشتوں کی صورت سیاہ رنگ کی ہے اور آنکھیں نیلے رنگ کی ہیں۔ ان کے منہ سے 1 انگلی کے فاصلے پر پانی ہے۔ چونکہ ان دونوں کو پیاس کا عذاب دیا گیا ہے، اس لیے ان کا منہ پانی تک نہیں پہنچ سکتا۔